بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم والشمس کے انوار کی تنویر ہے شبر فی احسن تقویم کی تفسیر ہے شبر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے سرکار یوں بولے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے سرکار یوں بولے وَصَلِّ عَلَىٰ میری تصویر ہے شبر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن وَصَلِّ عَلَىٰ میری ہی تصویر ہے شبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی دوست چپ نہ رہے بڑی ہی محبت سے الصلاۃ اچیاں ٹیر سخاواں مولا حسن دیاں آپ کے اشتہار پہ 2-3 عنوان ہیں تو میں چاہتا ہوں وہ تینوں ہی میں تھوڑے تھوڑے بیان کر دوں
اور مجھے حضور قبلہ پیر صاحب کا فون بھی آیا تھا اور کوئی خاص پیار ہے انہیں رضوی صاحب سے، انہوں نے فرمایا یہ بیان کرنا ہے موضوع میرے والا، اس لیے میں نے انتخاب کر لی ہے، آپ تھوڑی محبت فرمائیں گے یقیناً۔ اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھنے یارو اداواں مولا حسن دیاں، وکھنے یارو اداواں مولا حسن دیاں، زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے، زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے، نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں۔ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے، ہمارے امام ہیں اور ہم نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ اے وہ نام یاد کیتے نا جنہاں دے پیسے بہت اکٹھے ہوں، اے وہ نام ہے جنہاں دے ایمان زیادہ آ جان۔ تسی بولے نہیں تو میں دوبارہ بولنا چاہنا، ایک جملہ کہہ کے شعر دوبارہ پڑھنا ہے میں۔ مصطفیٰ مرتضیٰ دی پہلی پگ دا وارث جڑا ہے نا مولا حسن ہے۔ لہون تسی میرے نال جو مٹھا مٹھا کہہ لو تو مہربانی ہے، نامی کہو تو میں کہہ لانگا۔ اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھنے یار اداواں مولا، وکھنے یار اداواں۔ بھائی سلامت رہو بھائی میں تھوڑا کیوں شکریہ ادا کرا بھائی، تسا کنی محبت فرمائی ہے، تسا میرے نبی پاک سرکار دے پتر دا نام لیا ہے، اے نا سب تو پہلے جنت ہی چو آیا ہے، تسا بس مولا حسن دیاں اے کہنا ہے، باقی میں آکھاں گا۔ اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں، وکھنے یار اداواں، وکھنے یار اداواں، جے چاندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے، جے چاندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے، من لو پھر سلاواں مولا حسن، من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں، نانے وانگ اداواں مولا، نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں، سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی، سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی، تکیہ بنن تکیہ بنن جے باواں مولا حسن دیاں۔ جے تسی ہونا نہ بولے تو پھر میں حاجی صاحب تے مزار تے شکایت لانی ہے، میں تے نہیں ویکھیا بندے بہتے نے کہ زیادہ نے، یہ تو میں کدی ویکھیا ہی نہیں، جنہ دے اسی غلام آنا اسی یہ کدی ویکھیا ہی نہیں، ساڑھا تے ایک ایک بابا بھی کروڑاں دے برابر ہے۔ تسی اچھی آنکھو تو میں دوبارہ شعر پڑھنا چاہنا ہوں۔ سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی، سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسے، تکیہ بنن
جے باواں مولا حسن دیاں تکیا بن جے باواں مولا حسن دیاں نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار اداواں مولا 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 حسن دیاں اللہ پاک جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لا مالک الملک رب ذل منن دی حمد لم یزل اور لا یزال تو بعد لکھاں اور کروڑاں درود و سلام بحضور خاتم النبیشین خاتم النبیشین آخر النبیشین خاتم المعصومین رحمت للعالمین نبی الحرمین امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ دی پاک بارگاہ دے حضور ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ سید الاسخیاء مظہر جبال مصطفیٰ آئینہ سیرت مصطفیٰ رونق بیت مرتضیٰ وارث آیائے تطہیر کملی والے دی ہو بہو تصویر مصلح امت مصطفیٰ فخر اصحاب رسول جگر گوشائے بطول سیدنا و مولانا امامی و امام هذه الامہ حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن پاک سرکار دی پاک بارگاہ دے حضور ہدیہ منقبت دے چند اشعار عقیدتاً پیش کرن تو بعد بڑی ہی تکریم تعظیم تحسین دے لائق ہے میرے مسلک میری جماعت دے خوبصورت نوجوان بھائی قابل صد وقار عزیز بزرگ بالخصوص علماء حق علماء اہل سنت تمام علماء اکرام اتاری برادران حفاظ قراء آئمہ بالخصوص سند المدرسین استاذ العلماء فخر جماعت اہل سنت ڈویژن گجرانوالا آپ دے علاقے دی معروف مذہبی سماجی شخصیت میری مراد حضرت قبلہ علامہ الحافظ القاری محمد فیاض الحسن نقشبندی مجددی صدیقی کیلانی حافظہ اللہ و ادام اللہ ظلہ علیہ خصوصاً و علی کل ملت اہل سنہ والجماعہ آمین ثم آمین میرے تو بعد جگر گوشائے نباز قوم فخر عالم اسلام جے سنیوں تو اڈے کو ایسے لے کوئی آکھے نا او جڑی تسی پیران دی شان بیان کر دیو او سانو وخاؤ جے تو سامنے نہیں بولنا تو پھر میں بندے نہ حل لے ہونے سانا افضا دوں جے کوئی آکھے نا کوئی او جڑی تسی قرآن و سنت دے مطابق توضیح او دے مطابق جس کی ہر ادا سنت
مصطفیٰ بولیا کرو تھوڑا جا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ او پیر وکھاؤ چلو نیڑے تریڑے جے تسی وکھانا چاہو تے حاجی صاحب دا پتر اج بھی ہے میری گل یاد رکھیا جے اسی ایڈے بدبخت ہو چکے ہیں جڑا عمل کردا ہے انہوں بھی نہیں کرن دیندے اسی تے نہیں کرن جوگے تے جڑا کردا ہے انہوں بھی نہیں کرن دیندے اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ توانو سلامت رکھے اللہ سانو دین و دانش عطا فرمائے اللہ سانو اداکار فنکار خطیباں تو بچائے اللہ سانو ایار تے مکار تے جدے دی واہ ہو جدے چھجلے خطیباں تو بچائے سانو صحیح سنیت دا درد اور قرآن و سنت دا نور عطا فرمائے پہلی گل میں کر لئی دوجی گل حضرت علامہ مولانا حافظ حکیم زاہد قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ یہ میرے چھوٹے بھائیاں دی طرح محبی فی اللہ نے میں نہ کولوں تو اڑے ساریاں دے سامنے معذرت چاہنا کہ میں نو وصال تو فوراً بعد آنا چاہی دا سی میں نہیں آ سکیا میں صرف فون کیتا یہ دیتے میں شرمندہ میں توڑے کولوں معذرت چاہنا میں ان گفتگو کرنا چاہنا دین اسلام جویں ماں دی شان ہے ایویں باپ دی بھی شان ہے تقریر شروع ہو چکی ہے ایک گل باپ دی کرنی ہے دو گلاں ماں دیاں کرنی ہیں تے ایک گل اپنے پیر امام حسن دی کرنی اور تقریر ختم ہو جائے گی یہ تھوڑے جو ویلے میں جلدی گل کر لیں گے سب تو پہلے قرآن سماعت کرو اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں صرف سجدے کے لائق ہے تو اللہ سجدے کے لائق ہے تو صرف اللہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی ہے تو صرف اللہ بولے کرنا کہ تسی نہیں بولو گے تو کون بولے گا تسی میرے محسن ہو میرے بزرگ ہو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھی بہت اچھی بولو ہاتھ کھڑے کر لو میں کہنا میری تائید کرو جو میں گل صحیح کر رہا ہوں میں کہہ رہا میرے نظرہ جاگو سجدے دے لائق صرف اللہ اینا چک جانا میں نہ نہیں پچھلے دنہ چنا کوئی 15-20 سال ہو گئے نے مدینہ پاک نماز پہ پڑھا تو میں پچھوں اپنا پیر چوک لیا ایک مولوی صاحب میں نے تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی تیرا تے سجدہ ہی نہیں ہویا میں کہتے تھے میں صرف پیر دی ایک انگل چکی ہے توڑی توجہ نہیں تھے میں توڑی توجہ چاہنا ہوں میں کیا میں سجدہ پہ کردہ ساں تے پورا پیر نہیں چکیا میں انگوٹھا چکیا ہے تو آکیا سجدہ نہیں ہویا تو جے ایتھے نہیں ہویا تو پھر داتا صاحب کی میں ہو گیا سی کوئی لجل لو گیا کرو کو گل سن لیا کرو کسے لے اوتھے تھے میں نیت بھی نہیں بننی اوتھے تھے میں سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھی اوتھے تھے میں نیت کی تھی ہی نہیں اوتھے تھے میں صرف ایک تھوڑا سارا فولڈ ہویا تو کیا ہو گیا میں کیا اوتھے ہو گیا تے ایتھے انگوٹھا چاہیا تو کیا نہیں ہویا چلے میں نے 10 دے لکھ کے اوتھے انج ہو جاندہ ہے تے ایتھے انج نہیں ہوندہ میں تینوں لکھ کے دے دینا ماں انج ہوئے یا انج ہوئے او دے تو سوا کسے نو ہوندہ ہی نہیں بھئی توڑی توجہ نہیں ہے میرے جدو میں آنا نا توڑی توجہ نہیں تو پھر کوئی چہرے اگے پیچھے ہوں دے نا میں تاں ہی آنا اس واسطے شفقت فرماؤ ذرا میں محنت کر کے آنا نا میں پڑھنا ساری رات لکھتا رہنا پڑھتا رہنا تاں ہی تو انہوں نے توجہ کرو میرے حل توجہ کرو میرے حل کیونکہ ان تے تقریرہ ہو گئی یعنی اداکاری تے فنکاری تے ایکٹ کرنا آندیاں ٹک ٹاک بنانا تے جاندیاں کہ جو ٹک ٹاک بنانی مہربانی فرماؤ میرے حل آ جاؤ غور کرو میں کیا بے میں لکھ دے کیویں ہوندہ ہے مگر میرا عقیدہ ہے بے انج ہوئے یا انج ہوئے او دے تو سوا کسی اور دی عبادت جائز نہیں دل لا کے کہنا او دے تو سوا کسی اور نے سجدہ جائز او دے تو سوا کسی اور دے سامنے چکنا جائز مگر میں تینوں حدیث بخا دینا صحابہ نبی پاک سرکار دے قدم چمے ہوئے بنیت سجدہ نہیں
نبی پاک سرکار دے ہاتھ چومے ہوئے بنیت سجدہ نہیں. تو نہیں بولیا تو میں بولن لگا. نبی پاک تھوک مبارک پھینکن دا ارادہ کرن واللہ کی ان تنقم رقامتا الا وقعت فی کف رجل منکم فدلک وجهه وجلده او کما قال ابن مسعود. نبی پاک تھوک سٹھن دا بھی ارادہ کرن تے صحابہ تلیاں دے اتے لے کے مل کے اپنے چہرے تے ویلان تے ہتھاں تے ویلان تے جنہوں تھوک مبارک نہ ملے وہ اپنے پیر پائی دے ہاتھ نو ہاتھ لا کے اپنے جسم تے لا لوے. انہوں سجدہ نہیں آندے انہوں عشق مصطفیٰ. تے یہاں مڑ سجدے دی تعریف کر لے بے کے ساڑھے نا تینوں میں چو کہہ رہے ہیں داتا صاحب بھی سجدہ کرے تے حرام ہے اگر داتا صاحب نو کرے. گولڑا شریف کرے اگر گولڑے شریف والیاں نو کرے. مگر انیاں بابیاں دے درباراں نال مسیتاں ویکھ کے تینوں پتہ نہیں لگا بابے سجدے کران والے نہیں بابے او دی بارگاہ چ لیان والے نہیں. بھائی سمجھے سمجھ گئے ہو نا. اونٹ آیا نبی پاک دی بارگاہ چک گیا آکے انہیں سجدہ کیتا بڑبڑایا بولیا. سرکار فرماندے میں بلانا تیرے مالک نو کر لینے ہیں گل بلانا کر لینے ہیں گل. مالک نو بلایا فرما تیری شکایت کر دے یہ میں نو کام زیادہ لیندہ ہے چارہ تھوڑا دیندہ ہے. یا رسول اللہ راتی عشاء لیٹ پڑھ دے لیٹ یہ نہیں پڑھ دے لیٹ پڑھ دے. فرما ویلے نہ پڑھ لیا کر. تے اونٹ نے سجدہ کیتا تے صحابہ نے عرض کی تھی نحنو احق ان نسجد لکا من الجمل. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زیادہ کرکھنے ہیں اس اٹھ نہ لو تو سانو جنت دا راستہ دکھایا صراط مستقیم عطا فرمایا گندگی جو نکال کے نزہت دا جامہ پہنایا تزکیہ فرمایا نظر کرم دے نال سڑا ظاہر دے باطن پاک فرمایا. اے حسنین دے پاک نانا اسی حق رکھنے ہیں اسی جناب نو سجدہ کریے. میرے حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا. فرما خبردار لا تسجدو الا اللہ اللہ تو سوا کسی اور نو سجدہ جائز نہیں. سجدہ انہوں کرو جنہوں توڑا نبی محمد مصطفیٰ سجدہ کرو. والدین نل حسن سلوک نل پیش آؤ. اچھی آنکھو سبحان اللہ. والدین نل حسن اے حسن سلوک آندے کنوں نے اوے ابا اے حسن سلوک انہوں کیا جاندہ نہیں اممہ حسن سلوک ایدہ نہ ہے کہ ابا میں پڑھیا زیادہ تھے تو کہتے دنیا کی کسی کیمبرج یونیورسٹی سے لے کر آکسفورڈ اور دنیا کے کسی اسکول اور کالج تک والدین کی عزت پر پہرا کسی قانون میں اتنا نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کے دین میں ہے. میرا بھائی تو اپنا پتر ڈاکٹر بنایا تو ڈاکٹر تو ڈاکو بنایا وکیل بنایا نہ جانے کنجدہ بنایا تو اپنا بیٹا انجینئر تے پائلٹ بنایا پر تو انہوں عاشق مصطفیٰ نہ بنایا. تو کملی والے دا غلام بنایا دا او تیرے پیچھے پیچھے ٹور دا. نبی پاک نے ایک باپ تے بیٹے نو جاندیاں ویکھیا تے بیٹے دا ٹردیاں پیر اگے ٹور گیا ٹردیاں. میرے نبی نے فرمایا حضرت ابو امامہ اس حدیث پاک راوی نے فرمایا لا تمشی امامہ فرمایا خبردار اے میرے غلام ٹردیاں ہویا میں تیرا پاؤں تیرے ابا جی تو اگے نہیں جانا چاہیے دا جدوں بھی اگے جانا چاہیے تیرے بابا نو اگے جانا چاہیے. اے عزت کتوں ملے اے شان کتوں ملے. ایک نوجوان لڑکا سرکار دی بارگاہ چاہیا عرض کی تھی حضور میں بڑی محنت کی تھی میں مدینہ تو باہر بھی گیا میں شام گیا میں فلاں ملک گیا میں مکے گیا میں فلاں جگہ گیا میں محنت کر کے اچھے کما کے لے آندی. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے ساری دولت جنی ہے نا اے چوک پلاٹ ہے اے نال باغ ہے
اے جنیاں ساریاں میریاں عمارتاں نے مدینہ پاک اے ابا جی آندے نے میریاں نے تے کمائی تے میں کیتی ہے تے میں آنا میریاں نے سرکار نے فرمایا ذرا ابا جی نو بلا کے لے آنا وہ ابا جی نو بلا کے لے آیا میرے حضور نے فرمایا دس نہ ذرا کی کیا ہے حضور اے پلاٹ بھی میرا باغ بھی میرا اے مکان بھی میرا اے دکان بھی میری محنت کی تھی میں بصرے گیا میں شام گیا میں فلاں ملک گیا میں فرمایا اچھا حضور عرشہ میں کمائی ہے اے ابا جان نے میری ہے حضور فرماندے نے توں کی دیں اے تے گل لینا سی گلاں سن کے بول دے نہیں آپ اسی انہاں نہ بولنا جڑے آندے نقطہ دین لگا میں دینا تو اسی بولے کوئی نہیں میرے حضور نے فرمایا توں کی دیں عرض کر دیا حضور میں انہاں دا فرما انت و مالک لی ابیک فرما پھر عرشہ انہاں دی اے اس میں سلوک ہے اے تو اپنے پتر نے سکھایا ہی نہیں کسی دی بیٹی نو اپنے کار لے آکے تہمت لانا رہا کہ میری نوح نے خراب کر دیتا ہے کار نہیں خراب تو کیتا ہے تو اپنے پتر نو دین نہیں سکھایا تو اپنے پتر نو اسلام نہیں سکھایا تو اپنے پتر نو دسے ہی نہیں دین اسلام میں کردار اور کریکٹر کی دا نام ہے تو اپنے پتر نو دسے ہی نہیں تیری اللہ دے بارگاہ تیری ویلیو کی ہے یہ تو اپنے پتر نو سکھایا ہی نہیں تو اسی اگر غور کرو تو میں دو جملے کہہ کے اگلی حدیث پاک پڑھنا چاہنا پورے ربط ہے جے تسی اجازت دیو تو میں گل کرنا چاہنا جاگ رہے ہو نا جے ماں حوا نظر آئے تے باپ آدم نظر آنگا تسی نہیں بولے میں پھر بولنے جے ماں سیدہ سارہ نظر آئے تے سیدہ سارہ نالو پہلے باپ ابراہیم نظر آنگا کون اور کوئی بولے نہ بولے حاجی صاحب دا نوکر بولے گا جے ماں سیدہ آمینہ نظر آئے باپ سیدنا عبداللہ نظر آنا ہے میں کائنات قربان کرا جے ماں ملیکۃ العرب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آئے باپ محمد مصطفیٰ نظر آنا ہے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا نظر آئے باپ مولا علی نظر آنا آنکھوں حضرہ سبحان اللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وابوک اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علیہا فإن شئت فَتَجِّعِ او کما قال میری سرکار صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبانو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امی بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولے ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی گجرا والا دیو سنیو حضور بولے عرشاں والا رب آپ بولے
میری سرکار فرمان جنہیں ویکھنا ہوئے ایس بندے تے ایدہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی ایدے تے ایدہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی او دی کوٹھی نہ ویکھ او دے بنگلے نہ ویکھ او دی سوٹنگ پوٹنگ نہ ویکھ او دی لمبی گڈی نہ ویکھ او دی لوکاں وچ ٹور تے ٹپے نہ ویکھ اگر بطریقے حلال ہے ذرائع حلال نے تے بڑے فضل علی گلے اوے جے ویکھنا ہووی ایس بندے تے عرشاں دا مالک راضی ہے یا نہیں راضی او دے گھر چلا جا جے چٹے والا بابا راضی ہے سمجھ لیں عرشاں دا مالک راضی جدا باپ ناراض جدا باپ ناراض جدا باپ ناراض او دے نال خدا ناراض کوئی نماز قبول نہیں کوئی سجدہ قبول نہیں کوئی غلامی رسول دا تیرا سچا نعرہ نہیں تو نبی پاک دا غلام ہوندا اپنے ابا جی دا نوکر ہوندا اپنے ابا جی دا بیٹا بن کے نہیں نوکر بن کے خدمت گزاروں لو تو قرآن تے عمل کردہ نظر آنا میری سرکار فرماندہ جدا باپ ناراض ہے او دے نال خدا ناراض ہے جدا باپ راضی ہے او دے نال رب راضی ہے سرکار فرمان الجنت تحت الاقدام الامہات ماں دے پیرا تھلے جنت باپ جنت دا مین گیٹ ہے درمیانہ دروازہ ہے جنت دا دروازہ کتنا ہے میں جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں ما بین السماوات والارض آسمات لے کے زمین تی کئی جنت دا ایک گیٹ ہے ولیل جنتی سمانیت ابواب جنت 8 دروازہ ایک نماز والا دروازہ حج والا دروازہ صدقے والا دروازہ روزے والا دروازہ فلان نیک عمل والا دروازہ پر اے سارے دروازے سیدتے نے تیرا باپ درمیانہ دروازہ ہے جدے تے باپ راضی 8 دے 8 کھل جان جدے تے باپ نہیں راضی او دے لئی ایک بھی نہیں کھلنا مرضی تیری ہے پاویں ضائع کر لے پاویں خدمت کر کے اپنے باپ نو راضی کر لے پھر ماں اچھی نہیں آکھیا سبحان اللہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر بیٹھیاں نے مدینہ پاک دیاں عورتاں آئیاں آکیاں دیاں نے اے ام المومنین صحیح بخاری پڑھیں اسی نبی پاک کو شکایت لانی فرمایا کی شکایت لانی تساں سرکار کو اساں سرکار نو کہنا ہے جہاد تے جائے تے مرد اذان دوے تے مرد سن رہے ہو اذان دوے تھے جماعت کرائے تھے تیمارداری کرنا ہستے از خود جان دا اختیار رکھے تھے مرد حج تے جائے تھے مرد عورت کچھ ایسے کام نے جڑی کلی نہیں کر سکتی مثلا اذان نہیں دے سکتی تو ایک ماں دا بیٹا ہے میں بھی ایک ماں دا بیٹا ہوں پر میں تینوں نبی پاک تے دین دا خادم بن کے ہاتھ جوڑ کے مسافر ہاں ترلا تے کر سکنا جیڑے دینے چ عورت جمع پتر نو اذان نہیں دے سکتی وہ ہتھاں وچ پھلاں دے گجرے پا کے تے ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاک کیویں کہ بنا سکتی غور فرمایا ایک صحابیہ دا بیٹا جنگ احد شہید ہو گیا تو صحابہ نے آکے انہوں نے خبر دی تھی توڑا پتر قربان ہو گیا تو وہ اپنا نقاب صحیح کرن لگ پئیاں انہوں نے صحابی عرض کر دینے پہن جی توڑا پتر قربان ہو گیا تو نقاب دی پئی ہے آپ فرمانیاں نے پتر قربان ہویا حیات قربان نہیں نہ ہوئی
روز تو ہی کہندے بوجھ وچ پیسے پائے سن برکت کوئی نہیں، گھر لے کے بڑے آیا برکت کوئی نہیں، کم برکت والے نہیں آئے، جنہیں آٹا گننا سی انہیں کم برکت والے نہیں کیتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، لوگ کدھر جا رہے ہیں جان دیو لوگاں تو آڈا کو روٹ ہے ہو بھائی میں تو اتھو جانا ہوئے حفظ آباد تو میں آنجنوں پر پنڈیل منہ کر جاؤں تو قاری صاحب دا حق بندہ ہے میں نے کہیں گے کلانی صاحب آہ توڑا روٹ ہے اے سیدھا جاندہ جے روڈ بھی صاف جے کوئی یہ دے وچ جمپ بھی نہیں سیدھا جاندہ ہے تو میں کہنے میں ادھے ہی جانا ہے ایک باری کہیں گے دو باری کہیں گے تریجی باری کہنا اچھا جانا ہے تو جا میرے بھائیو میرے دوستو اے جڑے ممبر تے بزرگ بیٹھتے ہیں انہاں تو انہوں کہنا ہی ہوندہ ہے اے توڑا روٹ نہیں اے توڑی سڑک نہیں اے توڑا روڈ نہیں توڑا روڈ ہے مدینے آلہ تو یہ بول دینے شاید تو اسی پوچھ دے نہیں اپنا روٹ تو اسی اپنا روٹ پوچھ دے ہی نہیں جے کوئی دس سے ہو دی سون دے ہی نہیں بس یاد رکھی زندگی 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 حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے کہہ سکتے ہوتے نوجوان کہہ لو مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے نبی دیو غلاموں ذرا جا کے شعر سننا بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی صافہ دے آگیا صافہ ہون تو انہوں دسنا بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے جو جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدا انا وامرأۃ صفاء الخدین سونا بھی اسی شکایت لے کے آئیں سونا حبیب اسی شکایت لے کے آیا ماما مدینے دیاں ماما تے بیٹیاں مدینے دیاں
سڑکاں تے نہیں آیاں ام المومنین دے قدماں وچ آیاں تسی نہیں بولے تو میں بولن لگا تواڈے اتوں لگ جائے تو تھوڑی مرضی دی گل ہے جڑیاں ماواں ماواں ہوون بہنا بہنا ہوون سمجھدیاں نے اسی روڈاں والیاں نہیں اسی عزت والیاں دوستو بھائیو میں منت کر رہا میں بخاری شریف کا پیغام دے توڑے اے کندیاں تے لکھن والے لکھ لیا جائے جے تو انہوں پہلا نہیں سی پتا تو ہون لگ گیا اپنے چاچے دے پتر نو کمی میرے کار میرے تو بغیر نہیں ہونا اپنی پھوپھی دے پتر نو کہہ دیں اپنے رشتہ داراں نو کہہ دیں یہاں پھر قبر بچا لیتے یہاں پھر دنیا بچا لیتے اچھا ام المومنین فرماندیاں رضی اللہ عنہ میں سرکار کو لو ٹائم لے لا کئی بندے نے پی ٹائم ہی نہیں دین دے پیراں کو لو ٹائم لے ہی رہے سبحان اللہ ام المومنین دے کول گئیاں نہیں سانو بڑیاں پیراں کو لو ٹائم لے دیو تسی نہیں بولے تو میں بول رہے ہیں نا یار اے میں نے بابا جی نے کیا سی تو بولنا ہے اساں صرف سننا ہے میں کہا جی ٹھیک ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ نے ٹائم لے لیا فرمایا پھر اتھے جا کے نا سرکار کو پردہ لگا ہوئے گا کہ ساریاں نہ گل کرے آجے ایک لیڈر بنا لو تیاندیاں نے ام المومنین ام سلمہ پاک ماندیاں نے اسی ایک ہی لیڈر بنا لینے تے جڑا نبی جنہ دا نبی ہوئے انہاں نو بھی آکے پردے وچ آوو انہاں کو تھوڑی مرضی دی گل ہے علامہ ابو بکر صاحب جے نہ بولے تو پھر میں تو شکایت لا لاں ذرا بھائی جاگو بھائی مہربانی فرماؤ نہیں سمجھ آئے قاری صاحب اجازت ہوئے تھے ایک جملہ کہہ دیں امام احمد بن حنبل پہ پڑھان دیں ایک بی بی آئی اے امام احمد بن حنبل پردہ لگے ہوئے اے دے استاد بیٹھے اے دے فتوہ لین والی بی بی آئی حضرت جی میں رات اپنے چھت تے سوتر پہ کت دی ساں بادشاہ دا کافلہ گزری آئے او دے کافلے دے اندر بادشاہ دے غلامہ نے دیوے پھڑے ہوئے ہیں اچھے اچھے کر کے انہاں دی روشنی وچ میں سوتر کت بیٹھی ہاں پوچھنا ہی ہاں او سوتر میرے بچیاں لئی جائز ہے کہ نہیں امام احمد بن حنبل مصلی تو اٹھ کے کھلو گئے پردے دی دوسری طرف بول کے کہنے بی بی پہلے دس تیرا نام کی ہے کیڑے خاندان دیئے بی بی تڑپ کے بولی اے استاد محترم مسئلہ پوچھنا لے آنو مسئلہ دسیا جاندہ ہے ذاتہ نہیں دسیاں جاندیاں حضرت بول کے کہنے بی بی احمد بن حنبل نو 50 سال نبی دی حدیث پڑھا میں گزر گئے ایتے تقوی علی فتوہ آج تک کسے پوچھئے ہی نہیں دس تو کون ہے بی بی بول کے کہہ دیئے میں حضرت بشر حافظی بہنا تکبیر گاج واج کے نعرہ رسالت جاگندہ ثبوت و نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عشق و محبت عشق و محبت امام دا نعرہ گج کے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین بی بی بول کے آندھی یہ بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی
ہے امام احمد بن حنبل فرمانے لوکاں لئی جائز ہے تیرے لئی ناجائز ہے جنہ دین انہاں کو لے آئے تے عورت ایک کھڑی ہوئی سرکار دی بارگاہ اے ہم جملے نا نوجواناں نے سننے نے تے تسی جڑے تھوڑے چالیاں تو ہوتے ہو نا تسی ذرا فیل کرے آئے انا وامرات صفعاء الخدین ایک بی بی اٹھی تے عرض کر دیئے میں سب دی طرفوں عرض کر رہی ہوں اے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جدو ماں دے کروں ویاہ کے ایس گھر آئی سا نا تے میریاں گلاں دا رنگ انجدہ تے نہیں سی جنجدہ ہونا ہے ایک ایک ماں دے بیٹے ہو ذرا مہربانی فرماؤ انا وامرأۃ صفعاء الخدین اے ساڑیاں گلاں دا رنگ ادو انجدہ تے نہیں سی ایتھے چاڑو دین دیاں رہیاں ہتھاں دا رنگ بدل گئے کپڑے توندیاں رہیاں رنگ بدل گئے ہنڈی پکان دیاں رہیاں رنگ بدل گئے پر سونا حبیب شکایتے وے ایسا نو مدینے دے مرد کھجوراں بھی دین دیں کپڑے بھی دین دیں حقوق بھی سارے پورے کر دیں پر نیکیاں وچوں ساڈے نالوں اگے لگ جاندن کدی جہاد تے کدی اذان کدی امام کدی تیمارداری کدی جنازہ پڑھن اسی کار نیکیاں وچوں پیچھے رہ جانیاں ساڑے نال پھر ایام مخصوصہ بھی نے اور پیچھے رہ جانیاں اے حبیب سانو ایسا مسئلہ دسو اسی نیکیاں وچوں انہاں نالوں اگے لگ جائیے ماں دی شان بیان کرن لگا پر ماں دی شان سنو تسی شیرہ چو نکل کے تو پتہ لگ گیا نا تو سنیا جو ذرا جملے کدی بیٹی نو سکھائیا نا گلاں کہ نیکی چگے کیویں لگنا ہے تقوی چگے کیویں لگنا ہے آئیتے آنے کپڑیاں چو اگے کیویں لگنا ہے جتیے چگے کیویں لگنا ہے سرکار فرمان دیں میری امت دیو بیٹی جدو ماں بن دی ہے اے جڑے ہون جملے پڑھن لگا اے بخاری اچ نہیں اے بخاری اچ نہیں اے میں کنس تو پڑھن لگا اے میں دیگر کتاباں چ موجود ہیں الفاظ سرکار فرمان دیں اے بی بی جس عورت نو رب بیٹی یا بیٹا دوے رب دا 70,000 فرشتہ اس بچے دی ولادت تو لے کے درد زیدی تکلیف تو لے کے قیامت دن دی گئی جدو ماں بن دیئے او دے واسطے 70,000 فرشتہ بخشش دی دعا منگدا ہے تسی ویلو بولے نہیں آتے ماں بنی ہے ماں دی مامتا بننتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الترغیب علامہ منظری لکھ دیں پتر ہوئے نا تے فرشتے آ کے باپ دی پیشانی چم دیں پیشانی چم دیں تے دعا منگ دیں اے تیرا پتر سالے ہوئے تیرے واسطے تے جے بیٹی ہوئے تے 70,000 حوراں آ کے مبارک دیں گے اے کمزور تیرے وچوں ایک کمزور پیدا کی تھی اے لفظ بولے گا اچھا اے دو میرے لوگ ایک ہوتے تقریب میں کلوز کر لیں میرے حضور نے فرمایا پھر او ماں رب دی رضا لئی اپنے پتر یا بیٹی نے جدو پیاندی ہے نا دودھ ہائے نہیں بولے تسی میرے حضور نے فرمایا او دا ایک قطرہ ترازوے چرک دیتا جائے دوسری طرف امت دے 70,000 صالحین دے عمل رکھ دیتے جان ماں دی مامتا بلوے فرماؤ دے دودھ دے ایک قطرے دے سکے رب تعالیٰ او دے سارے ترازونوں وزنی فرما دے وگا اے ایمان شاہ اے ایمان دا مخان پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا من ادّا امانتہ
جیڑی عورت اپنے شوہر دی امانت دی حفاظت کرے اور وقت تے انہوں ادا کرے، جو منگے امانت کی دن آئے، ایدرہ پیسے پکڑائیں، ایدرہ سنیا دے غور میں، ایس نوٹ دا اے نمبر ہے، اے نمبر ایس نوٹ دی نشانی ہے، جاگ دیو بھائی کہ نہیں، اے نوٹ اگر میں قاری صاحب قبلہ نو اے نوٹ دیاں تے آکھا میری امانت رکھ لو، شرعی طور تے نہ تے فرض ہے اے ہی نوٹ میں نو واپس کرا، تو اسی کوئی نہیں بولے تو میں دسن لگا اگلا مزہ، اے نمبر والا نوٹ اگر خرچ کر لیندے نے اپنے کولوں ایدے برابر 500 کوئی ہور میں نو دے دیندے نے، متقین حضرات دے نزدیک اے بھی نجائز ہے۔ تے اسی کی کر رہے ہیں؟ اے مسجد دے پیسے نال کی کرنے ہیں، مدرسے دے پیسے نال کی کرنے ہیں، اسی اپنے پہن پراواں دی امانتاں نال کی کرنے ہیں، کدی غور کیتا اسی نہیں سانو مرنا یاد ہے، سانو کک کنڈا نہیں یاد، سانو صرف کھانا پینا تے دند کڈنا یاد ہے، سانو موت یاد ہوندی تے ساڑے آر انج دے نہ ہوندے۔ اچھا آخری جملے تے پہنچ گیا، اس تو بعد آخری گل تے میں حسب وعدہ پہنچ جانا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو میرے لوگ ویکھو، جیڑی عورت اپنے بچیاں نو کھانا کھلاندی اور شوہر دی خدمت کر دیئے، او دی خدمت نو اللہ جہاد دے برابر فرما دے روے گی کار مگر نیکیاں جو پیچھے روے گی نہیں، تو پھر جدے آستے ماں دعا مانگ چھڑے نا، تو اسی نہیں بولے کہ میں زیادہ نام نہیں لیندہ، صرف 2 لینا، حدیث پاک میں نہیں پڑھتا، جدے آستے ماں دعا منگے نا، اور خدا واسطے سبحان اللہ اچھیا کہہ رہے، جدے آستے ماں دعا منگے نا، انہوں پھر اویسے کرنی آندے نے، تو اسی نہیں بولے تو میں بولن لگا، جندے لئی ماں دعا کرے نا انہوں با یزید بستامی آندے ہیں، تو جے اجے بھی نہیں بولے آتے ہون شاید بولے با یزید بستامی او بابا ہے جدے دروازے تے 30 دن داتا علی حجویری جا کے چلا کٹ کے آیا ہے۔ ایدوں اینج داڑی نال داتا صاحب چاڑھو دیتا با یزید بستامی دے مزار تے، اے ماں دی دعا ہے، تے جیتے ماں دی دعا دا ایڈا فیض ہوئے تے پھر ماں علی دی ہوئے، اجے بھی نہیں بولے، کائنات دیاں ساریاں ماما مومنہ دیاں جنہ دی بخشش میرے نبی دی ماں دا صدقہ ہونا ہے، تے جے ماں ہوئے مدینے آلے دی، کیا مقدر تیرے سیدہ آمنہ تیری گودی میں نبیوں کا سلطان ہے، کیا مقدر تیرے سیدہ آمنہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے۔ حسب وعدہ آخری گل، امام حسن امام بہکی نے صحیح حدیث نقل فرمائی ہے، یہ میں ساری عبارت نہیں پڑھ سکتا، ایک جملہ ہی بس کہنے، اس تو بعد فارسی دا ایک شعر پڑھنا ہے، اور فارسی دا جو شعر پڑھاں گا اے اساتذہ بیٹھے نے خوش ہو جان گے، چلو گجرالے دی سرزمین تے اور کوئی خوش ہوئے نہ کھوئے، اپنے مزار چاہ مولانا ابو طاہر عبدالعزیز چشتی صاحب تے خوش ہوئے جان گے نا جی ہیں، وہ شعر پڑھاں گا میں اقبال دا، غور نہ ذرا سماعت فرمانا۔ امام حسن پاک دے نال آپ دا غلام ہے، اچیاں ٹیر سخامہ مولا حسن دیاں، ایدرہ سنیا جے جا رہے نے مدینہ پاک، ایک نالی آئی نالی او دے کنارے دے اتے ساوے رنگ دا روٹی دا ٹکڑا پیا ہویا، کیڑا ٹکڑا؟ ساوا، انہوں سے آنے الی لگی آئی، امام حسن دے نال نوکر ہے، غلام ہے، اے نہیں آکھا توں چوک، امام حسن پہلے تھلے بیٹھے، امام بہکی نے لکھے ہے، اگر تسی قریب ترین اگر حوالہ لبنا چاہتے ہو، کدی سورت یاسین پڑھے آجے 23 سپارے تو اگے جتے اہل مکہ تے کہت آیا، تے پڑھے آجے علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ علیہ تے بیان چھو تو حدیث مل جائے گی، اگر بہکی نہیں کھولنا چاہتے، اوتھے دور مل جائے گی۔
ذرا غور نہ سنیں. امام حسن بہ گئے, روٹی چکی, کھڑے ہوئے, صاف کی تھی, غلام نو پکڑائی, فرمایا تو پکڑ, میں وضو کر لا. مہربانی فرمانا, بڑی مہربانی فرمانا. امام حسن پاک نے روٹی دا ٹکڑا پکڑیا, غلام نو دیتا, خود وضو کرن لگ پے. آپ جدو وضو کرتے سن تے متغیر اللون ہو جاندے سن. میں نے پتہ ہے, میں نے یہ وضاحت کرنی پینی. جدو آپ وضو کرتے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ سی, آپ دے سینے چو قرآن دی آواز ہوندی سی, انج لگدا سی جی میں آپ دے وقت نزاع ہے. آپ کو لو کسی نے پوچھا حضور نماز تے وضو وقت تو اڈی ہے کیفیت ویکھی دی ہے, خیر تے ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کدی بارگاہ چ جان لگا. اسی پتہ ہے نماز کیوں پڑھنے ہیں. چلے بھیجو ہو گئے. پھر اسی آنے ساڑیاں دعاواں چ اثر نہیں رہ گئے, پھر اسی آنے تسکین نہیں رہ گئے, پھر اسی آنے کوئی کرم نہیں پہ ہوں گے. تے کرم اسی پتہ کیوں سمجھنے ہیں؟ چنگے پیسے آ جانتے صرف اینو کرم سمجھنے. صرف کرم دی ایک کوئی ڈیفینیشن اس پڑے گا کہ بس پیسے آ جان تو میں موجاں کرام با, ہاتھ نہ ہلانا پڑا. آخری میرا آج دا جملہ ہے, تقریر اپنی میں ختم کر رہے ہیں. جے تسی کدی اس جملے دے ہوتے بول پاو گے تو تھوڑی بڑی نوازش ہوئے گی. اللہ تو انہوں سلامت رکھے, میرے جملے ضائع نہ کرنا. امام حسن وضو کر کے فرما روٹی دا ٹکڑا دے, غلام ہاتھ جوڑ کے اندھا ہے اے تو میرے لوے کیوں حضور میں تے کھا لے. بڑے غور نہ جملہ سننا, ضائع ہو جائے گی گا. امام حسن فرمان دے بھوک لگی سی, حضور نہیں ہے تو جو بھوک لگی سی. آپ امام حسن ڈر گئے اللہ کو کہ جے انہوں بھوک لگی سی تے میں انہوں پوچھیا نہیں, چونکہ میں دا آقا ہوں. میری تقریر ختم ہو چلی ہے, بس جملہ میں جس اندازے چھوڑن لگا انہوں سننا تو سا غور. امام حسن فرماندہ روٹی کیوں کھا دیا, اتے کھانے آلی نہیں, اتے ٹنگران کے پانے آلی ہے, اتے ساوی ہے. آندھے حضور میں نہ روٹی ویکھی ہے نہ رنگ ویکھے آئے, میں تے نبی دے پتر دا سنگ ویکھے آئے. ہون علماء نو میں جدو کہنا ہے تو پتہ لگ جانا کیونکہ جملہ عربی ہے, مگر میں نے پتہ ہے تسی بھی خوش ہو گے, سمجھا دے آنگا میں, مگر تسی سن کے خوش ہو جاؤ. امام حسن دا غلام ہے, آپ فرمان دیں واللہ باللہ تاللہ انت حر انت حر انت حر, تو رب دے جتے ہوئے رزق دی تعظیم کیتی ہے, تو نبی دے پتر والوں آزاد. تے اسی کار سکے ٹکڑے آنے انہوں نہ اتھے سٹھو باسکٹ اچھے اے ویچاں گے. تقریر ختم ہو گئی ہے. امام حسن پاک دے کول ایک بندہ آیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 1 لاکھ روپیہ بھیجیا, 1 لاکھ روپیہ. او پائیو لاکھ اس دورے چ تے انہیں آ کیا اے نبی پاک سرکار دے پتر ہے, میرے کار بچے بھوکے نے. آپ نے تھیلی کھولی نہیں, فرمایا ساری لے جا. میں حوالہ وکھانا, ایک مرتبہ ادھا پورے دا کار پورے دا پورا صدقہ کر دیتا, دوجی واری پھر صدقہ کر دیتا, تریجی واری سارا کار ہی صدقہ کر دیتا. پھر نواں اللہ نے رزق دیتا, پھر بنا لیا. آپ دے بچے آپ دیاں بیٹیاں عرض کر دیاں نے ابا جی اسی تے ڈرنے ہاں
پتہ نہیں ساڑھے کول اپنا چھت بھی روے گا کہ نہیں. فرما اپنا روے نہ روے میں اس ماں دا پتر ہاں جڑی 3 دن پانی نال روزہ کھول کے کدی قیدی نو فریادی نو رجاندی رہی. اللہ اکبر. علامہ اقبال بولے تے بول کے اندن آیا کہ شمعِ شبستان حرمی نعرہ تکبیر کچھ بولو بھائی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ ہو 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 اللہ ہو. تمامی حضرات اپنی اپنی نشستوں پر میرے آقا نعمت شہزادہ حضور نباز قوم عالمی مبلغ اسلام صحیح معنی اہل سنت دی آواز ساڑھے امام ساڑھے وعلا کل ملتی اہل سنہ والجماعہ آمین. آپ دا باقاعدہ اور مکمل تعارف میں اپنی تقریر دے شروع جناب نو کروایا ہویا ہے. میں اقبال دا آخری شعر پڑھ رہا سا اور آپ دے نورانی حکم دے مطابق مولا حسن پاک دیاں شانہ بیان کر رہا سا. اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. حضرت اقبال بول کے اندن آیا کہ شمعِ شبستان حرمی حافظ جمعیت خیر الامم. ایک وقت ایسا آیا جدوں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ 70,000 دی فوج لے کے آئے 40,000 دی فوج میرے امام حسن لے کے آئے. میرے امام حسن جدوں اونا دی تینا دی فوج آمنے سامنے آ گئی ادھروں بھی خط آیا ادھروں بھی خط آیا. میرے امام حسن پاک نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال بلا مشروط پھر سن لو بلا مشروط پھر سن لو بلا مشروط. میں احمد بن حنبل دا حوالہ دے رہے ہوں میں جلال الدین سیوطی دا حوالہ دے رہے ہوں. جے میرے تے نہیں یقین البانی نو پڑھ کے ویکھ جے میرے تے نہیں یقین حافظ ابن کثیر نو پڑھ کے ویکھ میرے تے نہیں یقین جا یعقوب کلینی نو پڑھ کے ویکھ میرے تے نہیں یقین حیات القلوب نو پڑھ کے ویکھ اپنیاں بیگانیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ. امام حسن فرمان اے امیر معاویہ تسی صفا دلو جو کہہ دے ہو میں سائن کر دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بول کے کہنا اے امام حسن میں تو نے نانا دا غلام شرائط بھی تھوڑیاں ورکا بھی تھوڑا مگر صلح کر لویے. اقبال بول کے کہہ دو حافظ جمعیت خیر الامم. او دنیا دے لوگو اگر امام حسن جناب امیر معاویہ صلح نہ کر دے پھر خارجی اپنی سازش کامیاب ہوں دے دعا طرفاں تو مسلمان شہید ہوں دے. اگر اس کائنات کسی نے نبی دی امت لو قتل و غارت اور دست گردی تو بچایا ہے او دا نام مولا حسن ہے. اے گلاں ٹک ٹاک کر دسن گے اے گلاں آندیاں تے جاندیاں ٹک ٹاک بنانا والے پڑھن گے. جے نہیں یقین تو میں وقت پیسے بچانا چاہتا سا میں جملے بول دینا. امام حسن کھڑے ہو گئے
آپ نے فرمایا بہار الانوار مطلع باکر مجلسی دی عبارت میرے کول ہے، قم یا حسن قم یا حسین قم یا حسین. امام حسن فرماندن حسین کھڑے ہو جاؤ، حسین کھڑے ہو جاؤ. مولا حسین کھڑے ہو گئے. فرما ابایعو میں بایعت کرنا، فبایع تسی بھی بایعت کرو. وہ بول چھڑو بول چھڑو اسی اس سے مر گئے ہیں تو ساڑی واری بول دے بھی نہیں. آپ فرماندن للحسین قم فبایع فقام فبایع رجال کشی الانتصار الانتصار 41 ہجری خلافت تو دست بردار بایعت کی تھی. جدوں بایعت کی تھی لفظ نہ لکھے ان ملا باکر مجلسی جو چور دی سزائے میں لانگا. حضرت امیر معاویہ پیغام بھیجئے یا حسن یا حسین اجازت دے وہ میرا دل کردہ ہے میں تواڈے ہاتھ چما مینوں انج لگے گا جویں تواڈے نانا مصطفیٰ دے ہاتھ چمین. اے کون دسے گا انہوں کیوں چھپایا گیا، انہوں کون بیان کرے گا؟ اے کتاباں کنے پڑھنی ہیں؟ امام حسن دے بارے اقبال آندہ ہے تانشی ندی آتشے پہ کا رکی پشت پا زد پشت پا زد پشت پیچھے پا زد زد میں نے مارنا. ایک بندے نے آکیا اے امام حسن ایڈی وڈی خلافت مدینے ورگا ممبر تسی چھڑ دیتا ہے تے بایعت حضرت امام حضرت امیر معاویہ نے تسے صلح کر لئیے. حضرت اقبال جواب دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا، ڈاکٹر اقبال جواب دے رہے ہیں، احمد رضا دا دیوانہ جواب دے رہے ہیں، مجدد پاک دا نوکر جواب دے رہے ہیں، محی الدین ابن عربی دا متصر اقبال جواب دے رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ دا نوکر جواب دے رہے ہیں. تسی نہیں بولے امام علی الحق دے شہر دا بیٹا جواب دے رہے ہیں، داتا صاحب دا خادم جواب دے رہے ہیں، مولا حسن دا نوکر جواب دے رہے ہیں. آپ فرمانن پشت پازدی برسرے تاجو نگی اے ایک حکومت ہے میرے نانے دی امت لڑے نا میں کروڑ ہزار سونے دے تاج پیران دی ٹھوکر نل اڑا دیاں گا پر نانے دی امت نو لڑن نہیں دیاں گا. ساڑے پیر کتھے نے، ساڑے ٹک ٹاکر مولوی کتھے کھڑے نے. آخری جملہ میں سرکار دی موجودگی کہہ رہا ہوں. ایک بندہ میں نے کہنے لگا میں انہوں کیا اینج دے کام نہ کریا کر آندھا ہے تو پھر اس علاقے چ نہیں نہ جاندہ. میں کیا میں جے ایڈا سستا نہیں کہ میرا مول غیر لان. سبحان اللہ. شریک مول اودوں لاندے نے جدو پلے ملے، شریک اودوں کہندے نے اے دے پیسے اسی دینے ہیں تو بلا لے. میں کہا اے شریکاں دے پیسے تے اسی کدی نہیں گئے. تسی نہیں بولن لگے تے میں بولن لگا. میں کیا عاشقاں دے میں کیا شریکاں دا کروڑ ہوئے عاشقاں دا ہزار ہوئے سانو کروڑ نال بھی بالا لگا. اس واسطے آپ نے مطلع کر رہے ہیں سونے والو جاگتے رہنا. اے بولنا سی ویسے تو سب سونے والو. اچھا اے گل اگر 1900 دے وچ اعلیٰ حضرت کہہ جان تے اے دا مطلب ہے کچھ ادوں بھی ستے ہوئے سن تے آج تے پھر گہری نیند ستے ہونے نے نا تائیوں تے اعلیٰ حضرت نے کیا سی نا کچھ ادوں ستے سن تے کچھ ہون ستے ستائے لبے نے سانو. اس واسطے سونے والو ہور سووں
سونے والو اور لٹو، سونے والو آل سنت دا نعوذ باللہ جنازہ کڈو، جنہ نکل سکتا رہے کڈو. خدا واسطے مولا حسن دا جمعہ میں پڑھانا ہے، تسی بھی اپنی مسجد مولا حسن پاک دا جمعہ پڑھا، اپنی مسجد مولا حسن پاک دی صلح بیان کرو. بخاری دا 525 پیج جلد اول، راوی حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے نبی پاک نے اگر کسی نو اپنے صلح بچوں سید کیا ہے تو سب تو پہلے مولا حسن نے کیا. سارے سید قرآن تے حلف دیو نبی پاک نے توڑے داد کیا چو سب تو پہلے سید آکھیا کے لے بولے کوئی بولے کوئی. تو 6 مہینے دے سن مولا حسن، میں حضور آخری جملہ کہندہ آگے نکل گیا. 6 مہینے دے سن مولا حسن کی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گلی اچ مولا حسن پہ کھیڑ دے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری دی. تے حضرت ابو بکر صدیق دی انگلی چھڑا کے حضرت ابو بکر نے حضرت مولا حسن نو چکیا تے بول کیا کیا انتا شبیہم بی علی بن نبی لیسا شبیہم بی علی. اے حسن مولا، اے حسن مولا، اے حسن مولا، تسی سارے ہی اپنے نانے تے گئے ہو، اپنے ابا جی علی تے نہیں گئے. علی مسکرا رہے سن. میں مسند احمد بن حنبل دا حوالہ دے رہا ہوں، جنہوں نہ ملے میرے نہ رابطہ کرے آجے، فون بند نہیں کراں گا، حوالہ پیش کراں گا، لب تسی آپ لے آجے، نام خامہ میں تیرا مجرم ہوں گا. سیدہ زہرہ پاک ساری عمر جنی دیر تک حسن چوک کے لوری دین دیاں رہی ہیں، لفظ او بول دیاں رہی ہیں جڑی حضرت صدیق اکبر نے بولے. تسی نہیں بولے ویلو ہیں، اے میں شروع پہ کہندہ آیا تسی نہیں بولے ہیں. بس آخری جملہ، سلطان الواعظین کوٹلی لوہاران دی زمین تے ستے ہوئے سراج امت ابو النور مولانا بشیر احمد کوٹلی لوہاران والی سرکار رحمت اللہ علیہ. آپ دے جملے تے اختتام سچ آکھیا جی آپ نے، سچ بات ہے، سچ بات ہے، اوکھی ہو ہے ویسے، سچ بات ہے یہ یارو ہم یاری اسی کے ہیں. یاران ہیں، یاران ہیں، یاران ہیں محمد کا جو یاری نظر آئے. اصحاب محمد کے ہمیں چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، ہم اصل حسینی ہیں. حسنین ہمارے ہیں. میں 5 باری نعرہ لانا ہے، تو ہاتھ چاہ کے میں نے جواب دینا ہے. میں ساری تقریریں توڑے کو اصرار نہیں کی تھا، ہن زور لا کے جواب دینا ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے عقیدے تے استقامت عطا فرمائے. جناب میں بھی سارے فتنیاں تو سابقہ تے لاحقہ تے آئندہ آنے والے فتنیاں تو بھی محفوظ فرمائے. رضوی صاحب کی والدہ نو فردوس دے بالا خانے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے حضور قبلہ تشریف لے آئے نے، یقیناً آپ دے عالی اور مقدس ملفوظات تو اسی مستفید ہوں گے. میں خود ہی نقیب محفلاں کوئی نیڑے نوڑے ہوں دی کوشش نہ کرے. پیر صاحب قبلہ واسطے نعرہ لاؤ، آپ بیان فرمانگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا. اولیاء کا ہے فیضان. اے اپنے بالانو نعرے یاد کرواؤ، انہا میں ترانے یاد کرا دو. اے ترانے ساڑا، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان.
جماعت اہل سنت پاکستان